مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں، کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے، اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا رزق روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت مال چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا۔ کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، یہ دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ رزق اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال دولت اور چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ 2 چیزیں مانگنا۔ اچھا قدرت کا نظام ہے تو دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا، اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین ہو۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا ہے۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟
کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اور بہت زیادہ یقین ہو۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھ، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے۔ اس درد سے پڑھو، 40 منٹ۔ 40 کی عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے۔ 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، بہت توجہ سے، روز پڑھ۔ مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم، دل خود بولے گا۔ یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے، یہ دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل کے بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے۔ ایک درویش تھے، ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے۔ کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے۔ وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، دل زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا۔ ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے، انہوں نے کہا دل نہیں مرا۔ میں ان کی قبر پہ کبھی کبھار جایا کرتا ہوں، ایک مسجد کے ایک کونے میں ہے، وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا۔ آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا، اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو۔ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں، میں بتاتا ہوں۔ وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے، وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے، مسواک استعمال کرتے تھے۔ وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا، اور کبھی سورۃ ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورۃ ملک یاد کی، پھر یاد کی، پھر یاد کی سورۃ ملک، اور کبھی اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں، ہم سب سیکھنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی
अदाओं का इस्तेहजार करते हुए, मेरे हुजूर की वफाओं का, मेरे हुजूर के एहसानात का। एहसानात, सारी कायनात के जितने भी हैं उनके एहसानात हैं। मेरे हुजूर के जो एहसानात हैं उनसे बढ़ के कोई एहसान नहीं। किसी ने इमाम जैद से पूछा, जिनके नाम पे जैदी सादात हैं, वो डूब के कुछ पढ़ रहे थे, बहुत डूबे हुए। किसी ने पूछा कि आका क्या पढ़ रहे थे? फरमाया दरूद पाक पढ़ रहा था। और पूछा कि हजरत ये डूब के क्या? कहा अपने बड़ों के एहसानात का इस्तेहजार था कि उन्होंने हम पे एहसान किया। इमाम जैद की अदाएं हैं, इस्तेहजार हो सारी कायनात के एहसानात, लेकिन जो एहसान मेरे कमली वाले का है वह किसी का हो नहीं सकता। जो एहसान मेरे आका का है वो किसी का हो नहीं सकता। एहसानात हों। अच्छा, पहले तसव्वुर में आएंगे, पहले जुबान पे, फिर तसव्वुर पे, फिर तवज्जो पे, और फिर एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसा महसूस होगा कि मेरा हुजूर है, उनके हाथ मुबारक हैं, हौज़े कौसर का प्याला है, वो मुझे दे रहे हैं, मैं पी रहा हूं, और उसका जायका मेरी जिंदगी में कभी जाएगा ही नहीं। ऐसा होता है, जिनके साथ ये बीती है बात, ऐसा होता है, और 100% होता है, और 100% होता है। ऐसा होता है। मशक करते करते आप इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, मशक करते करते इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, खुद महसूस होगा और जागती आंखों से महसूस होगा। और मशक करनी है हुजूर के एहसानात को सामने रख के। एक तस्वीर तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें जिंदगी में, रोज एक, चाहे जिंदगी यानी दिन में किसी वक्त भी सुबह शाम पढ़ लें, बेहतर है। वरना एक तस्वीर ऐसी जिसमें हुजूर के एहसानात हों कि या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से आज मेरी पेशानी सजदों में है। या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से आज मैं आपसे मांगने वाला, आपके रब से मांगने वाला हूं, और उसके गैर से मांगने वाला नहीं हूं। या रसूल अल्लाह, आपकी बरकत से मैं कुरान का हामिल हूं, सजदों का हामिल हूं, नमाज का हामिल हूं, और आपकी बरकत से ये मिला मुझे नेकियां, ये इबादतें, ये सआदतें, ये राहतें, ये रहमतें, ये बरकतें, ये खैरें मिली या रसूल अल्लाह आपकी बरकत से। एक तस्वीर ऐसी हो जिसमें मेरे आका के एहसानात का सख्त तरीन तसव्वुर हो, सख्त तरीन ख्याल हो, और सख्त तरीन इस्तेहसार। एक तस्वीर ऐसी हो। अच्छा, पहले ये तसव्वुर में बात आएगी, फिर तसव्वुर बढ़ता चला जाएगा, फिर ये तसव्वुर तरक्की की राहें अख्तियार करेगा, फिर ये तरक्की और आगे बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा कि एहसास होगा कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है और मैं आका के कदमों में बैठा हूं। आंखों से, जागती आंखों से जलवे नजर आएंगे, जागती आंखों से नक्शे नजर आएंगे, जागती आंखों से दीदार मुस्तफा नसीब हो। कई दरवेश थे, कईयों ने कहा हमारे लाहौर में शादरा है, वहां एक साहब थे, किसी दरवेश के पास गए, उसने कहा जी मुझे हुजूर का दीदार करा दे। फरमाया आंखें बंद कर। आंखें बंद कर की तो उस दम उसकी झटके से आंखें खोली, कहा अल्लाह की कसम मैंने हुजूर का दीदार कर लिया। जागती आंखों से आप एक आज फैसला करें, एक तस्बीह दरूद पाक की पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, 12 तस्बीहां पढ़ें, 16 पढ़ें, 100 पढ़ें, 1000 पढ़ें, लाख पढ़ें रोजाना, लेकिन एक तस्बीह ऐसी हो जिसमें हुजूर के एहसानात, हुजूर की शफकतें उम्मत पे, हुजूर की मोहब्बतें उम्मत पे, मेरी कमली वाले की अताएं, शफकतें, मेहरबानियां, कमालात, एहसानात, उसका तसव्वुर करते हुए पढ़ेगा। पहले तसव्वुर नहीं जमेगा, फिर आहिस्ता 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 यह तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, तसव्वुर तवज्जो में तब्दील होगा, फिर यह तवज्जो ध्यान बन जाएगा, फिर ध्यान एतकाद बन जाएगा, ईकान कहते हैं जिसे, फिर ईकान यकीन की शक्ल अख्तियार करेगा। जब यकीन बनेगा ना, फिर ऐसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ेंगे और सल्ले अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सल्ले अला के सारे नक्शे सामने आ जाएंगे, सारी कैफियतें सामने आ जाएंगे। ऐसे लोगों को
سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے. طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے. پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا. طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی. وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحزار قلبی، استحزار لسانی، یہ پڑھ کے درود پاک پڑھیں. زبان سے درود پاک پڑھیں قبول، بے دہانی سے پڑھیں قبول. درود ہے ہی ایسی عبادت، بے توجہ سے پڑھیں قبول. مصروف زندگی میں پڑھیں قبول. وضو پڑھیں قبول، بے وضو پڑھیں قبول. پر ایک تسبیح کوئی ایسی بھی پڑھ کے دیکھ لیں جو میری آخرت کا سامان بن جائے اور دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ میرے دل کی آنکھیں کھول دے. چہرے کی تو کھلی ہیں، اللہ دل کی کھول دے. ہاں، دل کی آنکھیں جس کی کھل جاتی ہیں وہ زندگی میں کامیاب، دنیا میں کامیاب، عزتوں کے تاج، شان و شوکت کے تاج. جس کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ نامراد بھی ہے نا تو بامراد ہو جاتا ہے. اور جو بندہ حضور کے احسانات کے ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی پڑھے گا وہ نامراد سے بامراد ہوگا. اور بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد کیسے ہوگا ذرا غور سے سنیں. بامراد ایسے ہوگا کہ اللہ پاک اگر اس کی پیشانی پہ بدبختی، شقاوت، ذلت، لعنت لکھی ہے، اللہ درود پاک استحزار سے پڑھنے کی برکت سے اس کی پیشانی پہ رحمت، عطا اور شفقت، مہربانی، محبت اور کرم لکھ دیتا ہے. ایک تسبیح ایسی پڑھ لیں جس ایک تسبیح پہ استحزار ہو، دل کی کیفیتیں، دل کی گہرائیاں ہوں. جس ایک تسبیح پہ، اس ایک تسبیح کے بعد پھر آپ اپنے وجود کو دیکھیں. ایک فائدہ اور ہوگا جو جنہوں نے یہ عمل کیا انہوں نے بتایا. ایک فائدہ اور ہوگا، وہ فائدہ یہ ہوگا کہ جسم ہواؤں میں تحلیل ہو جائے گا. یہ وجود ختم ہو جائے گا، یہ جو موجودہ وجود ہے. دیکھیں آپ جو خواب دیکھتے ہیں نا وہ بھی آپ کا وجود ہوتا ہے، وہ روح کی دنیا کا وجود ہوتا ہے، یہ تن اور من کی دنیا کا وجود ہے. اس وجود کو فنا ہے، روح کی دنیا کے وجود کو فنا نہیں ہے، بقا ہے. پھر آپ کو روح کی دنیا کا وجود ملے گا اور روح کی دنیا کا وجود پھر کائنات کی سیر کرے گا اور کائنات کے جلوے دیکھے گا، کائنات کے مظاہر اور منظر دیکھے گا. پھر آپ زبان پہ نہیں لا سکیں گے کہ لوگوں کے برتن چھوٹے ہیں. اور فرمایا پھر یہ شخص اپنے آپ کو چھپائے گا ایسے جیسے کوئی ناپاک کپڑے کو چھپاتا ہے. اپنے عیبوں کو جو چھپاتا ہے ایسے اپنی اس ولایت کو چھپائے گا. ایک تسبیح سے ابتدا ہوتی ہے، ایک تسبیح سے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے مجھے 1984 میں بیعت فرمایا اور اس ایک تسبیح کے پڑھنے کی ترتیب فرمائی. اللہ کرے مجھے بھی مل جائے. مشق کریں، محنت کریں، ایک تسبیح ایسی مل جائے درود پاک کی جو میرے وجود کے اندر کے سارے نظام کو دھو دے، میرے من کو، میرے تن کو دھو دے، میرے جذبوں کو دھو دے، میری آنکھوں کو، میرے کانوں کو دھو دے، میرے ہاتھ پاؤں کو دھو دے، میری ناپاک تنہائیوں کو دھو دے. اور ایسا دھو دے کہ جب اللہ کے حضور حاضر ہوں جیسے میرا کفن سفید ہو ایسے میرا دل بھی سفید ہو، سیاہ نہ ہو. یہ ایک تسبیح میری زندگی میں، ایک تسبیح ایسی ہو میرے حضور کا احسان کر، آپ کے احسانات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. کوئی بھی درود، مسنون درود ہے اسے پڑھیں، ایک تسبیح پڑھیں، پر پڑھیں ایسے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ہی پڑھیں، یہ میں ابتدا بتا رہا ہوں، یہ ابتدا بتا رہا ہوں. اگر اس ابتدا میں ایک تسبیح ایسی پڑھنی شروع کر دیں، زندگی کمال، حیرت انگیز کمال. ٹینشن کا علاج آخری درجے کا، ذہنی دباؤ تناؤ کا علاج، ہائی بلڈ پریشر کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج،
उलझी हुई जिंदगी का इलाज, नामुमकिन मसाइल का इलाज और परेशानियों का इलाज, दुखों का इलाज, मसलों और मुश्किलों का इलाज एक तस्बीह ध्यान से पढ़ी हुई। फिर एक तस्बीह करेंगे क्या? ये फरिश्तों को हदिया करें कि मेरे आका की बारगाह में पहुंचाएं। नेक जमजम की रूहें उनको हदिया करें, मेरे आका की बारगाह में पहुंचाएं। और अल्लाह के नेक वलियों को, सालेहीन को हदिया करें और नेक जिन्नात को हदिया करें। हाँ, ये एक तस्बीह हदिया करें। फरमाया किताबों में है, जितनी भी नेक रूहें हैं इस दुनिया में, कायनात में जहां भी वो बंदा फौत होता है, हर नेक रूह, जन्नती रूह जमजम के कुएं में उसका कयाम है, उसका मस्कन, उसका कयाम जमजम के कुएं में है। और जितनी भी बदकार रूहें हैं वो दुनिया में जहां भी मरे, उनका कयाम बरहूत एक कुआं है जो यमन में है, उस कुएं में उनका कयाम है। हज़रत शेखुल हदीस ने अपनी किताब में लिखा रहमतुल्लाह अलैह ने, फरमाया कि एक शख्स था, अमानतें रखता था, लोग अमानतें उसके पास रखते थे। एक शख्स अमानत रख के उसके पास सफर में गया, अरसे के बाद आया तो वो फौत हो गया था। बेटा अमानत देने से इनकारी था, परेशान हुआ, मक्का के दरवेशों के पास गया कि क्या करूं। फरमाया रात के आखिरी पहर में जमजम के कुएं पे जा और आवाज दे उस शख्स को जो अमानतें रखता था, तुझे पहली आवाज में जवाब देगा और तुझे बताएगा कि तेरी अमानत कहां है। रात के आखिरी पहर में गया, सलाम किया, उस शख्स को आवाज दी, आवाज ना आई, फिर आवाज दी, जवाब ना आया, फिर 3 बार, आखिर वापस आया। सुबह दरवेशों के पास फिर गया, कहने लगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता ऐसे है कि वो जमजम के कुएं की रूह नहीं है, लगता है किसी खता की वजह से किसी पकड़ में है। जाओ यमन में बरहूत के कुएं पे, वहां जाके आवाज दो। वो फिर सफर करते हुए बरहूत के कुएं में गया, रात के आखिरी पहर में आवाज दी तो पहली आवाज में जवाब मिला, तेरी अमानत मौजूद है और वो तेरी अमानत फला जगह पड़ी है, उसको खोद के निकाल ले। और पूछा आप यहां कैसे? कहा कि बस कोई अमल ऐसा हो गया था जिस अमल की वजह से मैं इस वक्त बदकार रूहों के साथ हूं। जितने भी नेक रूहें हैं पूरी कायनात में, अज़ल से लेकर अबद तक, आखिरी दम तक, आदम से लेकर आखिरी दम तक, जितनी भी नेक रूहें हैं वो सारी नेक रूहें, वो सारी नेक रूहें जमजम में रहती हैं। जो दरूद पाक पढ़ें, जो नफली इबादत पढ़ें, जो तस्बीहात पढ़ें, जो जिक्र करें, जो हदिया सदका करें, वो क्या करें? सारे फरिश्तों को पहले हदिया कर दें, फरिश्तों को हदिया कर दें। उनमें वो फरिश्ते भी मौजूद होंगे जो मेरे हुजूर के रोजे पे जाएंगे। सुबह फजर के बाद फरिश्ते जाते हैं, फरिश्ते फजर से लेकर असर तक फरिश्ते दरूद सलाम मेरे हुजूर के रोजे पे पढ़ते हैं। फिर ड्यूटियां तब्दील होती हैं, फिर असर से लेकर फजर तक और फरिश्ते आते हैं। और यहां तक रिवायात में आता है कि जो आज फरिश्तों की जिम्मेदारी लगी है, खिदमत लगी है, फिर वो क़यामत तक उनकी खिदमत फिर नहीं आएगी और वो पछताते रहेंगे। इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। जो भी दरूद पाक पढ़ें और उसके अलावा इबादत जितनी भी करें, वो सारी इबादत फरिश्तों को हदिया करें। वो सारी इबादत नेक रूहों को हदिया करें जो जमजम के कुएं में रहती हैं, और सारी इबादत फरिश्तों को, रूहों को और जिन्नात को हदिया करें। और उनसे कहें कि अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरे ये काम बना दे। फिर काम बनते देखें, फिर मसाइल हल होते देखें, फिर नाकामियां खत्म होते देखें, फिर हालात को इंशाअल्लाह संवरता देखें, संवरता देखें, संवरता देखें। बहुत मैंने ताकतवर वजीफा, बहुत ताकतवर अमल और बहुत ताकतवर एक कुंजी और एक राज दे दिया आपको। बहुत अजब अमल है, बहुत ताकतवर और बहुत हैरत अंगेज अमल है, जो मेरा नहीं सदियों से आजमूदा है, सदियों से आजमूदा है। अल्लाह के दोस्त इसको करते चले आए हैं और अल्लाह के दोस्तों का आजमूदा अमल है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पर एक तस्बीह ऐसी हो जो तवज्जो से, जो एहसानात का तसव्वुर करके, जो मेरे कमली वाले के एहसानात का तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, तसव्वुर करके, एहसानात का तसव्वुर करके, एक तस्बीह ऐसी हो, डूब के
یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیں، نہیں ملتی، کوئی ضروری نہیں اپنے دل کو تنہائیوں میں لے ہیں۔ وہ کیسے؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے۔ کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہا کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو فارغ کر لیں، کوئی لمحہ ایسا اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کے نا ایک تسبیح درود پاک کی، اور تسبیح نہیں ہے یہ انگلیوں کے نشان تسبیحیں ہیں۔ یہ پھر تسبیح بھی جہاں گواہی دے گی وہاں قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی گواہی دیں گی۔